السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو بزرگ اور دو پرندے، اس پوری کہانی اور اس پورے واقعے سے ہمیں دو بہترین اور کارآمد دو نصیحتیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات میں بہت گہری دوستی اور تعلقات تھے۔ یہ ایک دوسرے کے بہت خاص دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ میں ایک تجارتی سفر کے غرض سے جانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے یہ رائے اور یہ صلاح اور مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خیر، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جاتے جاتے یہ عرض کر گئے کہ سفر میرا بہت لمبا ہے، مہینے لگ جائیں گے، اس لیے اب میں آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگے اور چل دیے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان کو رخصت کر گئے۔ چند دن گزر چکے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب انہیں دیکھا مسجد میں تو نماز کے بعد ان سے کہا، بھائی جان کیا ہوا؟ آپ تو ایک لمبے سفر پر نکل چکے تھے، لیکن اب اچانک میں آپ کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں، آپ اتنے جلدی کب واپس آ گئے؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اپنے خاص دوست، اپنے گہرے دوست حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں کیا عرض کروں کہ میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کو میں نصیحت پکڑتے ہوئے میں اپنے سفر کا ارادہ ملتوی کر کے واپس اپنے گھر لوٹ آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہی تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کہانی، وہ سارا قصہ سنایا اور یہ کہا کہ ہوا یوں کہ میں جب اس تجارتی سفر کی غرض سے یہاں سے نکلا اور چند دن گزر چکے اور میں ایک ویران اور سنسان جگہ پر اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈال دیا، اور جب میں وہاں دوپہر میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے سونے کی تیاری کرنے لگا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ ہے جو آنکھوں سے معذور ہے اور وہ اڑنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا، اور میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ اس ویران اور سنسان جگہ پر یہ کس طرح سے روزی کھاتا ہوگا، یہ کس طرح سے اپنا پیٹ پالتا ہوگا اور کس طریقے سے اس کا گزر اور بسر ہوتا ہوگا۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہوا اس پرندے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس معذور اور اس نابینا پرندے کے سامنے اپنے منہ میں لائے ہوئے دانے کو رکھ دیتا ہے، اور یہ معذور پرندہ اس دانے کو کھا لیتا ہے، اور پھر یہ پرندہ دوبارہ چلا جاتا ہے اور دوبارہ دانہ لے کر واپس آتا ہے اور اس معذور پرندے کو کھلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہت سارے پھیرے لگا دیتا ہے اور یہ معذور پرندہ اس مضبوط اور اڑنے والے پرندے کی محنت کی وجہ سے یہ معذور پرندہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔
جب میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اس ویران اور سنسان جگہ پر ایک معذور اور ایک نابینا پرندے کی مدد اس مضبوط اور آنکھ والے پرندے کے ذریعے سے اس کی روزی کا انتظام کر سکتے ہیں، تو میں کیوں تجارت کی غرض سے شہر در شہر گھومتا پھروں؟ اس لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی میری اسی طریقے سے مدد کریں گے اور مجھے سفر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی، یہ سارے حالات اور یہ سارا واقعہ جب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، شفیق مجھے حیرت ہے اور مجھے افسوس ہے تمہاری اس کمزور سی سوچ پر۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ایک معذور پرندے کی طرح آپ کی زندگی ہو جائے اور آپ دوسروں کے سہارے جینے والے بن جائیں؟ اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں بھی اس مضبوط اور اڑنے والی پرندے کی طرح بن کر میں شہر در شہر جا کر میں اس پرندے کی طرح دوسروں کی روزی روٹی کا ذریعہ بن جاؤں؟ جب حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت کی تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور اپنی سوچ پر اور اپنے ارادے کو ملتوی کرنے پر افسوس کرنے لگے اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو چوم لیا۔ دوستوں، یہ سارا واقعہ اور یہ ساری کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے، لیکن اس ساری کہانی سے اور اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس سبق اور اس نصیحت کے ذریعے سے ہمیں ہماری زندگی میں کیا ایک ایسا ماحول ملتا ہے اور کیا ایسا حوصلہ ملتا ہے کہ جس ماحول اور جس حوصلے کے بلبوتے پر ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان دو نصیحتوں کو، اس واقعے سے ملنے والی نصیحتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی کے سدھار کے لیے لاہی عمل تیار کرتے ہیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں سب سے پہلے جو نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے سہارے پر جینا نہیں چاہیے۔ ہمیں خود اپنی ایک مکتفی امت بننا ہے، ہمیں خود اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، اور ہمیں خود ایک اس مضبوط اور اس پرندے کی طرح ہمیں بننا ہے جو اس کمزور اور نابینا پرندے کی مدد کر رہا تھا۔ اور دوسری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم ایسے مضبوط ارادے والے بنیں اور ایسی مضبوط ہماری معیشت رہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ مضبوط پرندہ ایک کمزور اور نابینا پرندے کی مدد کر رہا تھا۔ دوستوں، رزق حلال کے ذریعے سے اور رزق حلال کے کمانے کی کوششوں کے ذریعے سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک خود مکتفی اور رزق حلال کمانے والے ایک امتی بنیں، اور ہم دوسروں کے لیے سہارا بن جائیں اور دوسروں کے لیے ایک دلاسا دلانے والے بن جائیں اور دوسروں کے لیے ایک مضبوط آدمی بن جائے۔ دوستوں، آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا اور اس واقعے کو سن کر آپ کے اندر کیا پلاننگ آ گئی اور آپ نے اپنے ارادے کو کیسے مضبوط کیا ہے؟ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں۔